سب سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی ویڈیو پر آتے ہیں وہ باقی رہنے کی اس لیے کوشش کریں کہ ہم جو بھی اسلامک نالج دیتے ہیں اور کچھ خبریں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ آج کی جو ایک بڑی خبر میں آپ تک لایا ہوں، یوگی آدتیہ ناتھ کا بڑا ایکشن ان لوگوں پر جو اے آئی کے ذریعے ویڈیو بنا کر دیش کے ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ آج ان کے خلاف ایک کڑا ایکشن ان کی زبان سے ہم سنوائیں گے، اور اس کے بعد دیوبندی اور بریلوی مسلک کو لے کر میرے دوستو سارے ناگرک رکنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ سارے ناگرک کنفیوز ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں انسانیت کنفیوز ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اسلام کے قریب نہیں آ پا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام کو پسند کرتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس لیے ان کو باقی رہنا چاہیے۔ ایک بڑا فساد آج ختم ہونے والا ہے۔ بریلوی مسلک کے عالم دین نے کہا کہ نماز نہ پڑھنا، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، غالباً اسی طریقے کے جملے ان کے ہیں، اتنی بڑی گناہ نہیں ہے جتنی بڑی وہابی یا دیوبندی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ میرے دوستو آپ کو سننا چاہیے۔ اس کے بعد ان کا جو جواب دیا گیا ہے وہ جواب سن کر آپ اگر دنگ نہ ہو گئے، حیران نہ ہو گئے، اور آج آپ کے دل کی صفائی نہ ہو گئی، میرے دوستو آج دیوبندی مسلک کے لوگ یہ بات کہتے تو آپ سوچتے کہ ارے یہ تو دیوبندی مسلک کے لوگ تو بولیں گے، لیکن بریلوی مسلک کے ایک بڑے عالم دین نے جو دھلائی کی ہے ان کی، میرے دوستو مجھے تھوڑا سا غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ جب بغیر دلیل کی کوئی بات کہو گے تو اسلام کا نقصان ہوگا، دین کا نقصان ہوگا نا۔ کتنی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنے کے بعد یہ دین پھیلا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یوگی آدتیہ ناتھ جی کا وہ کلپ سنوا دیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے برادری کے لوگ جو اس طرح کی بات نہ سننا چاہتے ہوں، حالانکہ دو شخص میں اگر کسی بھی معاملے سے جھگڑا ہے تو کوئی بھی انسان کسی بھی دھرم کا تعلق رکھنے والا اگر ملاپ کرانے کا کام کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جو ہے پن ہے، ایک بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ میرے دوستو آپ کو باقی رہنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، آپ کو رکنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ کے دل میں ایکتا اور محبت اور آپس میں بھائی چارہ قائم کرنے کی فکر کسی بھی وقت پیدا ہوئی ہوگی تو آج اس ویڈیو پر آپ باقی رہو اور کوشش کرو کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے یوگی آدتیہ ناتھ کا وہ کڑا ایکشن جو سارے دیش کے ناگرک کے لیے ایک چیتاونی ہے اور احساس کرنے والی بات ہے، نہیں تو ہو سکتی ہے جیل، ہو بن سکتا ہے کیس۔ آئیے پہلے دیکھیے، اس کے بعد میرے دوستو جو AI جنریٹڈ ویڈیو کے مادھیم سے یہ بھی اس فوٹوگرافز کے مادھیم سے آپ کو سبھی تتھیہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ مجھے آج کے اس اوسر پر یہی کہنا تھا اور میں چیتاونی دوں گا جو AI جنریٹڈ ویڈیو کے مادھیم سے جنتا جناردن کو گمراہ کر کے اور بھڑکانے والی کارروائی کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سرکار ایک طرف جن بھاوناؤں کا سمان کرے گی، لیکن کوئی بھی ایسی بھڑکانے والی کارروائی جو جن بھاوناؤں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی ہوں گی اور لوگوں کو بھڑکانے والی ہوں گی، اس کو بھی سویکار نہیں کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ کڑا ایکشن آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میرے دوستو اب تک لوگ اتنا دھوکہ دے رہے تھے، ابھی بہت خاص اور اہم بات باقی ہے۔ میرے عزیزو انسانیت کے ناطے ویڈیو پر باقی رہو اور ایک اور نیک بننے کی کوشش کرو۔ میرے دوستو دونوں بریلوی مسلک کے ہی عالم دین ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں یا کسی کی توہین کر کے اس ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کریں، بلکہ تڑپ کر دیکھیں، سسک کر دیکھیں اس طرح کی ویڈیو کیا بتلانا چاہ رہی ہے۔ اس سے ایکتا اور محبت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی، کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر جائیے گا۔ میرے دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب تک اتنے دھوکے AI کے ذریعے سے دیے گئے، کہیں مسجد کو توڑتا ہوا دکھا دیا تو کہیں مندر کو توڑتا ہوا دکھا دیا، تو کہیں اساس الدین اویسی کو جو ہے اسنان کرتے ہوئے دکھا دیا، تو کہیں مودی جی کو نماز پڑھتے ہوئے دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا دھوکہ ہے، انسانیت کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ ہے کہ ایک بیک جب ویڈیو اس طرح کی آتی ہے تو ذہن جو ہے ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھیے یار یہ کیسے ہو گیا، بعد میں پتہ چلتا کہ یہ AI سے بنائی ہوئی۔ تو یہ غلط کام پہلے سے ہی تھا لیکن سرکار اس پر ایکشن نہیں لے رہی تھی، اب ایکشن آیا ہے اور یہ بہت پہلے آنا چاہیے تھا، جبکہ ایک بڑا دھوکہ، کسی کو بھی دھوکہ دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا اور جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بہت سے گناہ تو اس سے ہو سکتے ہیں لیکن یہ دو گناہ نہیں ہو سکتا۔
اب نہیں ہو سکتا کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، مطلب اتنا بھروسہ کیا گیا ہے مسلمانوں پر کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتا اور جھوٹ نہیں بول سکتا. تو وہ بھروسے پر آپ کو قائم رہنا چاہیے، اس امید پر آپ کو قائم رہنا چاہیے نا جو امید ہمارے نبی نے ہمارے ساتھ کی ہے. اور بہت سے نان مسلم بھائی بھی ایسا کر رہے ہیں. تو بعض ایسی حرکتوں سے جب ڈنڈا پڑنے کو آ جاتا ہے تو بہت سے لوگ سیدھے راستے پہ چلنے لگتے ہیں. اور ہم سب کا رب یہ چاہتا ہے کہ بغیر ڈنڈا پڑے، بغیر جیل میں گئے، بغیر کوئی ایسی مصیبت، کوئی حالات آئے، آپ مجھ سے ڈر کے واپسی کرو، مجھ سے ڈر کے. جب تم پر حالات آ جاتے ہیں تو تم واپسی کر لیتے ہو، جب تم پر حالات نہیں آتے پھر تم بے راستے ہو جاتے ہو. تو یہ پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اب آئیے وہ ویڈیو دیکھیے میرے دوستو، جو ویڈیو آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی اور آپ کو ایک ہونے پر مجبور کر دے گی. آئیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور گناہ تو گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے، روزہ چھوڑنا گناہ ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد نہ دینا گناہ ہے، حج فرض ہونے کے بعد نہ کرنا گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، جھوٹ گناہ ہے، مگر یہ وہ گناہ نہیں جس سے ایمان چلا جائے، جس سے ایمان چلا جائے، عقیدہ خراب ہو جائے. مگر دیوبندیوں وہابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تعلق بنانا یہ وہ گناہ ہے جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے. آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان کی گفتگو سن لی ہوگی. اب آپ وہ گفتگو سن کر جائیے جو ان کی طرف سے پلٹوار جواب دیا گیا ہے، جس جواب کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے ان کی بھی اصلاح ہو جائے، اس لیے کہ ایک بڑے عالم دین ہیں، پوری دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو باقی رہنا چاہیے میرے دوستو. آج وقت تو آپ کا جا رہا ہے لیکن کتنا بڑا فساد ختم ہونے والا ہے یہ آپ بس احساس کر سکتے ہیں میرے دوستو، اس لیے کہ آپ بھی تڑپے ہیں اس فساد کو ختم کرنے کے لیے. آئیے سنیے ان کی زبانی اور اپنے دل کی صفائی کریے، اور خاص طور سے ان لوگوں تک کوشش کریے ویڈیو کو شیئر کرنے کی جو لوگ اندھیرے میں ہیں، بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں. آئیے. کوئی دیوبندی وہاں کھا رہا ہے اور آپ یہاں کھا رہے ہیں تو اس کی دیوبندیت کود کر آپ کے پلیٹ میں آ گئی، سب کا نکاح ٹوٹ گیا. ابے جھٹے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنے اصلی باپ کی کوئی اولاد ہو مجھے دلیل بتائے تو صحیح. کسی محفل میں وہابی آ گیا تو سب پر توبہ فرض ہے، کہاں لکھا بے؟ وجہ یہ رہی کہ ہمارے اس علاقے کے جاہل سنیوں کو یہی بکواس سکھائی گئی. کچھ پیروں نے اپنے روشن دان سے یہی بدتمیزی کے بول قوم کو گھول گھول کے پلائے، گنڈا گردی کے. وہ سب کے سب دیوبندی، سب پر کفر لازم، سب پر توبہ بھارت. ایک پیر صاحب تھے، وہ 2007 میں حج پہ تشریف لے گئے تھے، میں بھی اتفاق سے حج پہ تھا. ان کے بڑے کٹر مرید ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے، کبھی اس دکان میں گھسے پیر کے ساتھ میں، کبھی اس دکان کے میں، اسی علاقے کے تھے. تو میں نے اس مرید کو پکڑا، میں نے کہا حضرت سے پوچھو یہ وہابی دیوبندی کی دکان میں کیوں گھس رہے ہیں؟ میں نے کہا جتنی بھی فرش پر ماربل کی ٹائلز لگی ہے یہ وہابیوں نے لگائی حرم میں. کہاں پڑھتے ہو نماز؟ جو چٹائیاں اور دریاں قالین بچھی ہوئی ہیں حرمین طیبین میں وہابیوں نے بچھائی. زمزم کا پانی نکالنے کی مشین وہابیوں نے لگا رکھی. جو پانی پینے کا گلاس ہے وہابیوں نے منگوایا. ایسی جو حرمین میں لگی ہے وہابیوں نے لگوائی. ویزا وہابی ہی لگاتا ہے آپ کے، تو تم حج بھی کرنے نہ جاؤ، عمرہ بھی کرنے نہ جاؤ، کیوں جاتے ہو؟ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو. کیا ہر وہابی کافر ہے؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لال ایک پروف بتائے مجھے. سارے بیٹے ہی خرافات کر رہے ہیں پورے علاقے میں، وہابی کافر، وہابی کافر. مہا جھوٹا ہے ایسا کمینہ آدمی جو کہتا سارے وہابی کافر. کسے کہتے ہیں کافر پتہ ہے تمہارے؟ میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ رب العزت گواہ ہے
کہ میں کسی بریلوی عالم دین کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی بریلوی مسلک کے کوئی بھی شخص کو نیچا دکھانے کے لیے ویڈیو نہیں لایا تھا. میری نیت کو اللہ رب العزت جانتے ہیں. بس عالم دین یعنی بریلوی کے عالم دین کی بریلوی کے عالم دین سے اصلاح کرنے کی کوشش اس لیے کی گئی کہ اصلاح ممکن تھی. اگر کوئی دیوبندی مسلک والا کرتا تو شاید اس عالم دین کی اصلاح ناممکن تھی. یہ مقصد تھا میرے دوستو. کتنے واضح طور پر بتلا دیا مولانا شمس الدین مکرانہ میرے دوستو, جو ایک حق پرست انسان ہے, ایک حق پرست عالم دین ہے. رہ گیا سوال, کہیں نہ کہیں چوک ان سے بھی ہوتی ہے, بولنے میں بیعت بھی ہو جاتی ہے. جو جملہ دوسروں کے دل کے لیے ایک تکلیف کا ذریعہ بن سکتا ہے. اب جو ہے اتنے بڑے عالم دین ہیں میرے دوستو, اس لیے ان کی بات کو ماننا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے یہ فساد کیسے ختم ہوگا. کتنا واضح طور پہ بتلا دیا کہ نہ کھانے سے نکاح ٹوٹے گا, نہ لین دین کرنے سے نکاح ٹوٹے گا, نہ بیٹھنے سے ٹوٹے گا, اور کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ایسا پروف نہیں ہے. جبکہ اس کو کوئی بھی بات اتنی مطلب مضبوطی سے اگر کہی جائے گی تو قرآن حدیث کی دلیل آپ کو پیش کرنا پڑے گا, نہیں تو آپ مجرم ہو جائیں گے. کہ دیوبندی کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, یہ دلیل دینا پڑے گا. بیٹھنے سے آپ نے کہا ہے, آپ نے اس کی بات سننے سنانے یا اس طریقے کا کوئی زبردستی وہ کر رہا ہے کہ میرے مسلک کو مانو, اس عقائد پر آپ کو چلنا پڑے گا. بیٹھنے کے بعد بیٹھنا اٹھنا لینا دینا بزنس کھانا پینا میرے دوستو, آپ اس کو مسلک سے کیوں جوڑ دیتے ہو, کیوں اسلام سے جوڑ دیتے ہو میرے دوستو؟ کیا ضروری ہے کہ آپ ساتھ میں بیٹھو تو اسلام کی بات کرو, آپ ساتھ میں کھانا کھاؤ تو اسلام مسلک میں اسلام کی بات تو کرنا ہی ہے؟ اسلام کی بات سے مراد میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلک کی بات تو کرنے لگیں گے فوراً بیٹھتے ہی. یہ آپ کا نظریہ ہے. ایسا نہیں ہے, بیٹھنے دو, کھانے دو, پینے دو. اس کے بعد جب ایکتا محبت ایک ساتھ ہو جائیں گے, پلیٹ فارم پہ ہو جائیں گے, ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آ جائیں گے, اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے بڑی طاقت بن کر نہیں آئیں گے. دوسروں کے اوپر ہوتے ہوئے ظلم کو بچانے کے لیے ایک بنیں گے, اور اللہ رب العزت کا حکم ہے اس لیے ایک بنیں گے کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو, آپس میں بکھرو مت. یہ اعلان اللہ رب العزت کا, اس لیے ایک بنیں گے, اور دوسرے کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے نجات دلوائیں گے. یہ مقصد ہے ہمارا ایک ہونے کا. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونا میرے دوستو, وقت بہت کم ہے. ایک صحابی سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ بولے اللہ کے رسول, ایک قدم اٹھاتا ہوں دوسری کو امید نہیں رکھتا. ایک اور صحابی سے پوچھا گیا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ میرے دوستوں, انہوں نے فرمایا کہ لقمہ جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ حلق سے اترنے تک مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ لقمہ نیچے اتر پائے گا. کیا یہ بات صرف سننے سنانے کے لیے؟ کتنے قدم وہ چلتے رہے ہوں گے دن بھر میں, کتنا لقمہ وہ کھاتے رہے ہوں گے دن بھر میں. لقمہ تو کم کھاتے رہے ہوں گے, لیکن قدم کتنا چلتے, ہر قدم کا یہ حال ہے. اور ہم اتنے دھڑلے سے, اتنا جو ہے اللہ کے مرضی کے خلاف, اتنا چیلنج, اتنا جھڑک تڑک, اتنا ایک دوسرے کی برائی اور بغیر دلیل کے بغیر پروف کے باتیں اگر کر رہے ہیں. میں ایسا نہیں کہ دیوبندی مسلک کی طرف سے ایسا نہیں ہو رہا ہے, دیوبندی مسلک کی طرف سے بھی کچھ لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں. میں تو کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, دکھا چکا ہوں نا, تو میں سب کو ملانے کی کوشش میں لگا ہوں. میری ویڈیو کو ہمیشہ پوری دیکھنے کی کوشش کیا کرو میرے دوستو. یہاں دل میں یہ نہیں ہے کہ ان کو نیچا دکھا دو, ان کو کم دکھا دو, ان کو اوپر دکھا دو, ان کو نیچے دکھا دو. یہاں تک کہ میں نے مولانا شمس الدین مکرانہ کو یہ بات کہہ ڈالی کہ ان کے بولنے میں تھوڑا سا بیعت بھی, حالانکہ کتنی حق پرستی کی بات انہوں نے کیا ہے کہ بیٹھنے اٹھنے سے, ملنے جلنے سے مسلک پر, عقائد پر کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ عقائد میں مضبوطی آئے گی جبکہ آپ اس نیت سے آئیں گے کہ ہم اپنے بھائی کو, یعنی جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں اللہ کی عیال ہیں, کتے سے محبت کرنے کا حکم ہے. اگر ایک انسان آپ کی نگاہ میں وہ غلط نظر آ رہا ہے تو کیا آپ اس کا ساتھ چھوڑ دو گے؟ یہی اللہ کا حکم ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت ہے. یہ ہے کہیں سے اس کا کوئی پروف؟ آپ اس کے پاس جانا پڑے گا, اس کی منتیں کرنی پڑیں گی, اس کے پیر دبانے پڑیں گے, اس کا کام کرانا پڑے گا. اس کو اگر کسی کام میں مشغول ہے, کھیتی باڑی میں, تو اس میں ہیلپ کرنی ہوگی, تب جا کے آپ کی بات سنے گا. نہیں سنے گا, نہ سنے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے, دوری کرنا ہمارا کام نہیں. جا کر پوری دلیل, پورا قرآن حدیث اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے. آپ دوری کر, آپ کسی نہ کسی حکمت سے, کسی نہ کسی کوشش سے آپ اس کو بات پہنچانے کا ذریعہ بنتے رہیے. اگر ایک دم نہیں بیٹھ اٹھ سکتے تو کم سے کم کچھ گفٹ کے طور پر, کچھ ہدیے کے طور پر, کم سے کم سلام کے طور پر یا مثال کے طور پر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں برا اس کو مت سمجھو, دل میں اس کی نفرت مت لاؤ. اور یہ کوشش تو ہر حال میں کرنی ہوگی کہ کس طرح معاشرے میں سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے, اور سارے عالم انسانیت کو جوڑنے کا ذریعہ بن جائے.
میرے دوستو ایک آخری بات کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں جو بات آپ کو ڈرا دے گی کہ ایک شخص مسلمان ہوا، اس کے بعد نے اس سے پوچھا کہ تو کون سا مسلم ہے غالباً، اس نے کہا کہ ایسے ایسے ہوں، تو بولے تب کیوں یہ لکھا رہتا ہے اہل حدیث کی مسجد الگ، دیوبندی کی مسجد الگ، اور بریلوی کی مسجد الگ، جب اسلام ایک دین ایک تو یہ پھر یہ الگ الگ کیا ہے؟ بولے اس بات کی وجہ سے میرے باپ، میں ان کو بہت سمجھاتا رہا لیکن یہی بات کی اڑچن کی وجہ سے وہ بغیر ایمان کی دنیا سے گئے، بولے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ہم دین کو مطلب جیسے لوگوں کے سامنے پیش کرنے آئے ہیں کہ مطلب مٹانے آئے ہیں؟ مطلب یہ باتیں تو مٹانے والی ہیں نا، مطلب غسل کے فرض لوگوں کو نہیں آ رہے، وضو کے فرض نہیں آ رہے، واجبات نہیں آ رہے ہیں، اور جو ماں باپ کے حقوق کے بارے میں نہیں پتا ہے، حرام حلال کے مسائل نہیں، پردے کے مسائل نہیں معلوم، اس پر ہمیں محنت کرنی ہے نا۔ تو ویڈیو اسی پر میں ختم کرتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ آپ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے اور سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔